بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم، میں عنبر عابدی ولایت کا سفر یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن فہمی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی طرف، قرآن میں غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اب ہمارے پاس دو طریقے کے قرآن ہیں، ایک قرآن صامت قرآن ہے اور ایک ناطق قرآن ہے، خاموش قرآن اور ایک بولنے والا قرآن ہے۔ ماہ رمضان در حقیقت قرآن صامت کو سمجھنے کا مہینہ بھی ہے اور قرآن ناطق کو سمجھنے کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں شب قدر بھی واقع ہوتی ہے اور اسی مہینے میں قرآن ناطق امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی واقع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کوشش ہے کہ امیر المؤمنین جن کا وجود قرآن ناطق ہے ان کی ظاہری حیات کو سمجھیں اور اس سے کچھ درس حاصل کریں اور ان کی معرفت میں اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، آج اس کی پہلی قسط ہے۔ تو آج ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلقت نورانیہ اور آپ کی نورانی خلقت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہماری گفتگو کلام اہل بیت علیہ السلام کے دائرے میں ہو اور زیادہ سے زیادہ احادیث اور زیادہ سے زیادہ فرامین معصومین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نورانی خلقت کے حوالے سے پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں وہ شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے اپنی اعمالی میں نقل کی ہے کہ جہاں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امیر المومنین سے فرمایا کہ میں اے علی تمہیں وہ خوشخبری نہ دوں کہ میں تمہیں عطا نہ کروں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول خدا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اب رسول خدا فرمایا امیر المومنین سے کہ میں اور تم ایک ہی طینت سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ اور اس میں سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس سے خداوند عالم نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے سوائے تمہارے شیعوں کے کہ ان کے جو باپ دادا ہیں، جو ان کے آبا و اجداد ہیں، وہ ان کے ناموں سے پکارے جائیں گے کیونکہ ان کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوگی۔ یعنی اس حدیث میں پیغمبر اسلام فرمانے کے علی میں اور تم دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں کی طینت ایک ہے، دونوں کی بنیاد ایک ہے۔ جیسے رسول خدا کی خلقت ہے ویسے امیر المومنین علیہ السلام کی خلقت ہے۔ دوسری حدیث علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جو نقل کی ہے وہ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ کے سامنے نور کی صورت میں موجود تھے۔ اب یاد رہے یہ بات، ابھی اور بھی حدیثیں اس طریقے کی آئیں گی کہ جہاں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا کوئی معصوم فرما رہے ہیں کہ آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے، یا مثلا کہیں فرما رہے ہیں کہ 2,000 سال پہلے، یا مثلا کہیں فرما رہے ہیں کہ 7,000 سال پہلے، تو اس سے ایگزیکٹ عدد مراد ہو ایسا ضروری نہیں ہے، اس سے من و عن وہی عدد مراد ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے جو اعداد ہوتے ہیں وہ کثرت پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی آدم کی خلقت سے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ نے رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے انوار کو خلق کر دیا تھا، ان پاک ہستیوں کے انوار کو خلق کر دیا تھا۔ تو یہاں آپ اسی طریقے سے اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں اور علی آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے اللہ کے سامنے نور تھے۔ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اسے آدم کے صلب میں قرار دیا، پھر انہیں زمین پر اتار دیا، پھر اس کو سفینے میں رکھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی صلب میں رکھا،
پھر ابراہیم کے ساتھ یہ آگ میں گیا، جب اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں گئے تو یہ نور ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ پس ایک حصہ وہ جو نور کے 2 حصے تھے، رسول خدا فرمانے پس ایک حصہ میں ہوں اور ایک علی ہے، اور سچا نور ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ یہ دوسری حدیث تھی۔ تیسری حدیث اسی سلسلے میں کتاب تعویل الآیات میں وارد ہوئی ہے، باب الحوائج۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے عظمت اور جلالت والے نور سے محمد اور علی صلی اللہ علیہ وآلہ کو خلق کیا، اور یہ وہی نور ہے جو کہ طور موسیٰ کے لیے تجلی بنا تھا، پس وہ ٹھہر نہ سکا، اور نہ موسیٰ طاقت رکھتے تھے کہ وہ اس کا دیدار کر پائیں۔ یہ وہی نور ہے جو خداوند عالم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا نور خلق کیا۔ اسی سلسلے میں تیسری حدیث پھر وہی تعویل الآیات کتاب سے ملاحظہ فرمایا، آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ علی بن ابی طالب آ گئے، رسول خدا انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا خوش آمدید اسے کہ جسے اللہ نے آدم سے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ یہاں کثرت پر دلالت ہے، یہ جو نمبر ہے، یہ جو عدد ہے، ہزاروں سال پہلے جو موجود تھا، جسے خوش آمدید اسے کہ جسے اللہ نے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا۔ تو ہم نے کہا ابن عباس کہہ رہے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا باپ سے پہلے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بے شک اللہ نے مجھے اور علی کو آدم سے اتنا عرصہ پہلے خلق فرمایا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور آدھے سے مجھے اور آدھے سے علی کو خلق کیا۔ تمام اشیاء سے پہلے کچھ بھی نہیں موجود تھا مگر یہ ہستیاں موجود تھی، تمام اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد پھر اس نے تمام اشیاء کو خلق کیا، اور وہ تاریک تھی ان کو میرے اور علی کے نور سے خلق فرمایا، اور پھر ہمیں عرش کے دائیں جانب ٹھہرایا۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس عرش پر گفتگو کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن عرش کی حقیقت وہ نہیں ہے جو عامۃ المسلمین جو تصور کرتے ہیں۔ کلام اہل بیت میں عرش کی بہت ساری تعبیرات وارد ہوئی ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو وہ پیش کی جائے گی کہ عرش کے دائیں طرف ہم موجود تھے، اور ہم کیا کر رہے تھے؟ عرش کی دائیں طرف جو موجود تھے تو کیا کر رہے تھے؟ تو فرمایا کہ اور وہ عرش کے دائیں جانب ٹھہرایا، پھر ملائکہ کو خلق فرمایا، پھر ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے بھی تسبیح کی، ہم نے تحلیل کی تو ملائکہ نے بھی تحلیل کی، اور ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے بھی تکبیر کہی۔ یعنی یہ سکھا رہے تھے اور ملائکہ سیکھ رہے تھے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ کون سکھانے والا تھا؟ وہ امیر المومنین کی ذات تھی کہ جو ملائکہ کو اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھا رہی تھی۔ تسبیح کیسے کرتے ہیں، تحلیل کیسے کرتے ہیں، تکبیر کیسے بلند کرتے ہیں، تکبیر کہی، اور یہ میری اور علی کی تعلیم تھی، اور یہ بات اللہ کے علم میں پہلے ہی تھی کہ وہ میرے علی کے محب کو دوزخ میں نہیں دے گا، اور میرے اور علی کے دشمن کو جنت میں نہیں ٹھہرائے گا۔ علی کی شیعوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو طاہر الوالدین نہ ہو، یعنی جس کی ولادت پاک نہ ہو، جس کے والدین پاک نہ ہو، جو طاہر الوالدین نہ ہو، پرہیزگار، پاکیزہ اور اللہ پر ایمان رکھنے والا نہ ہو۔ اور جب کسی کا باپ اپنے اہل سے واقع ہونے کا ارادہ کرے تو ایک فرشتہ آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ضمناً میں یہ حدیث مکمل آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں کہ اس میں اگر غور و فکر کریں گے تو بہت سارے نتائج آپ کو ملیں گے کہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے پیغمبر اسلام اسی حدیث میں آگے چل کے بیان کرے جسے میں تبرکاً پیش کر رہا ہوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کسی کا باپ اپنے اہل میں سے واقع ہوتا ہے جو مولا کے چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی دنیا میں ولادت کیسے ہوتی ہے، واقع ہونے کا ارادہ کرے تو ایک فرشتہ آتا ہے ان فرشتوں میں سے جن کے ہاتھوں میں جنت کی سراہیاں ہوتی ہیں، تو وہ اس پانی سے اس کے پینے والے برتن میں ڈال لیتا ہے، پس وہ اس پانی کو پی لیتا ہے اور ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے، جس طرح کھیتی کی جاتی ہے ویسی، پس وہ اپنے نبی اور اپنے وصی علی، میری بیٹی زہرا پر حسن پر حسین اور اس کی اولاد میں سے ائمہ کی طرف سے دلیل پر ہوتے ہیں۔ یہ جو ایمان جو شیعوں کے دلوں میں آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ من جانب اللہ آتا ہے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے، وہ دلیل سے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر فرمایا یا رسول اللہ امام کون ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا مجھ سے 11 اور ان کے باپ 11 ہیں اور ان کے باپ علی بن ابی طالب ہیں۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جو سلسلے میں وارد ہوئی ہے امیر المومنین کی خلقت کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے تبرکاً ایک حدیث اور آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں،
وہ ہے کتاب دل الشرائع، رئیس المحدثین شیخ صدوق رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب یہاں پہ ہم عربی متن ان احادیث کا نہیں پیش کر رہے ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، صرف اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ حدیث بھی سماعت فرما لیں۔ علل الشرائع میں رئیس المحدثین شیخ صدوق رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے کہ میں نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، ہم آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے عرش کے دائیں جانب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ وہاں پہ 14000 سال کا، یہاں 1000 سال کا، مطلب وہی ہے کہ آدم کی خلقت سے بہت پہلے یہ ہستیاں موجود تھیں، جو کہ اول مخلوق ہے، اللہ نے سب سے پہلے کسی کو خلق کیا ہے تو وہ انہی کو کیا، تو بہت پہلے یہ ہستیاں موجود تھیں، دائیں جانب عرش کے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو ہمارا نور اس کے صلب میں چلا گیا اور جنت میں رہا اور ہم اس کے صلب میں تھے، اور اسی طریقے سے جب وہ زمین پر آئے تو یہ انوار حضرت آدم کی صلب میں موجود تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی صلب میں جب وہ سفینے میں تھے، یہ اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں بہت جلدی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو یہ انوار وہاں بھی موجود تھے، اسی طریقے سے یہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ پس اللہ نے ہمیں، رسول خدا فرما رہے، پس اللہ نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مجھ کو عبداللہ کی صلب میں قرار دیا اور علی کو ابو طالب کی صلب میں قرار دیا، مجھ میں نبوت کو رکھا اور ہم دونوں کے اسماء کو اپنے نام سے مشتق کیا، پس اللہ عرش کا مالک محمود ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور اللہ اعلیٰ ہے اور یہ علی ہیں علیہ السلام۔ بہرحال ان احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نور کو خداوند عالم نے پوری خلقت سے، ہر شے کو خلق کرنے سے کئی وقت پہلے، کافی وقت پہلے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور نہ اس کیفیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے دماغ اس کیفیت کو درک کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے خلق فرمایا۔ بہرحال اپنے نور عظمت سے، اپنے نور جلالت سے اس نے نور امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلق کیا۔ انشاءاللہ آنے والی جو نشست ہے اس میں ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی دنیا میں جو ظاہری آمد ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔